السلام علیکم دوستو، پوری دنیا میں مقبولیت حاصل کرنے والا اسلامی فتوحات پر مبنی ترکی کا مشہور ڈرامہ دی ریلش ارطغرل، جسے ارطغرل غازی بھی کہا جاتا ہے، اب پاکستان میں بہت پذیرائی حاصل کر رہا ہے۔ ارطغرل غازی کو 1 رمضان المبارک سے پاکستانی ٹیلی ویژن PTV پر نشر کیا جا رہا ہے اور اب تک سیزن 1 کی 14 سے زائد اقساط نشر کی جا چکی ہیں۔ ڈرامے کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ پہلی قسط اپلوڈ ہونے کے بعد صرف 15 روز میں یوٹیوب چینل کو 10 لاکھ افراد سبسکرائب کر چکے ہیں، جبکہ پہلی قسط کو 1,27,00,000 سے زائد افراد دیکھ چکے ہیں۔ علاوہ ازیں ارطغرل غازی کے نشر ہونے سے لے کر اب تک سوشل میڈیا پر چلنے والے ٹرینڈ سے بھی ڈرامے کی مقبولیت کا پتہ لگتا ہے۔ ترکش ریڈیو ٹیلی ویژن TRT ڈیجیٹل ریڈیو اور ٹی وی کے ڈائریکٹر ریاض منٹی، جو اس ڈرامے کو پاکستان میں نشر کرنے کے لیے PTV کی مدد کرنے والی TRT ٹیم کے سربراہ بھی ہیں، انہوں نے ارطغرل غازی سے متعلق کچھ باتیں کی۔ ریاض منٹی نے کہا کہ یہ ڈرامہ ترکی میں پہلے ہی بہت کامیاب تھا، لیکن بعد ازاں نیٹ فلکس پر عربی اور انگریزی سب ٹائٹلز کے ساتھ آنے کے بعد یہ بین الاقوامی سطح پر بھی مقبول ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نیٹ فلکس پر آنے کے بعد ارطغرل غازی جیسے دنیا میں چھا گیا۔ مختلف ممالک کے صدور نے ارطغرل کی سیلفیز پوسٹ کی، ڈرامے کے اداکاروں سے ملاقات کے لیے اسٹار سیٹ پر آنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ برطانیہ اور جنوبی افریقہ جیسے ممالک میں ارطغرل کیفے کھلے اور ارطغرل ہی کی وجہ سے سیاحوں نے تاریخی دوروں کے لیے ترکی کا رخ کرنا شروع کیا۔ بین الاقوامی سطح پر ڈرامے کو ملنے والی پذیرائی سے متعلق انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر ارطغرل غازی کو 500 ارب مرتبہ دیکھا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 1 برس میں ہماری ٹیمیں دنیا میں جہاں بھی گئیں، ہم نے گھروں اور دکانوں میں کئی پرچم دیکھے تو کہیں لوگوں کے سروں پر ارطغرل کی ٹوپی اور ان کی انگلیوں میں ارطغرل کی انگوٹھی موجود تھی۔ ریاض منٹی نے کہا کہ اپنے بڑے پیمانے پر پذیرائی ڈرامے کو لکھنے اور اسے بنانے والوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ دی ریلش ارطغرل نے ایک عالمی قبیلہ تخلیق کیا، ایک ایسی کہانی بنی جس کے کرداروں میں دنیا بھر کے لوگ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ دوستو، اب ارطغرل کے کردار پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں ارطغرل کے کردار کا تذکرہ بہت مختصر ہے۔ اس کردار کا تذکرہ تاریخ اسلام کی کتابوں میں موجود باب خلافت عثمانیہ میں تب آتا ہے جب 7ویں صدی ہجری کے شروع ہوتے ہی چنگیزی مغلوں کی حملہ آوری خراسان پر شروع ہوئی اور ایک قبیلہ جسے بعض لوگ کائی کا نام دیتے ہیں، خراسان سے روانہ ہو کر آرمینیا کے علاقے میں چلا آیا اور 20-25 سال تک آرمینیا میں مقیم رہا۔ اس قبیلے کے سردار کا نام سلیمان خان تھا۔ سلیمان خان کی قابلیت اور اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اس کا سلوک دیکھ کر نتیجہ یہ ہوا کہ آرمینیا میں ترکان غز کے اور بھی آوارہ پریشان پھرنے والے افراد آ کر اس کے گرد جمع ہو گئے اور اس جمعیت میں متعددہ با اضافہ ہوتا رہا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ چنگیز خان کی ترک و تاس کے سبب سے ملکوں کا امن و امان معرض خطر میں تھا اور ہر شخص کو اپنی اور اپنے اہل و عیال و اموال کی حفاظت کے لیے اپنے ہی قوت بازو پر بھروسہ کرنا پڑتا تھا اور ہمہ اوقات آفتوں اور مصیبتوں کے مقابلے پر مستعد رہنا ازبز ضروری تھا۔ لہذا سلیمان خان کے گروہ کو بھی، جو آرمینیا کے پہاڑوں میں اقامت گزین تھا، اپنی طاقت و عصبیت کو محفوظ رکھنے کا خیال رہتا تھا۔ خلاصہ کلام یہ کہ آرمینیا کے زمانہ قیام میں جب کہ ہر طرف ہلاکت اور بربادی برپا تھی، سلیمان خان نے اپنی طاقت کو خوب بڑھایا اور اپنے گروہ کو بلا ضرورت نقصان پہنچنے سے بچایا۔ دولت خوارزم شاہیہ کی بربادی نے اور بھی سلیمان خان کو اس بات کا موقع دیا کہ وہ جنگجو افراد اور جنگجوئی کے سامانوں کو اپنے گرد آزادانہ فراہم کرے۔ ابھی چنگیز خان کے مرنے میں 3 سال باقی تھے کہ اس نے سن 621 ہجری میں ایک زبردست فوج سلجوکیوں کی اس سلطنت پر جس کا دارالسلطنت کونیا تھا حملہ آوری کے لیے روانہ کی۔ کونیا میں علاؤ الدین قیقباد سلجوقی فرما روا تھا۔ اس سلجوقی حکومت کے فرما رواؤں یعنی سلاجقہ روم کو ہمیشہ رومیوں یعنی عیسائیوں سے برسر پیکار رہنا پڑتا تھا۔ اب امتداد زمانہ سے یہ سلطنت بہت ہی کمزور ہو چکی تھی۔ سلیمان خان کو جب یہ خبر پہنچی کہ مغلوں نے علاؤ الدین قیقباد پر حملہ کیا ہے تو اس کو بہت ملال ہوا۔
کیونکہ کونیا کا سلطان مسلمان اور مغل کافر تھے۔ کونیا کی سلطنت ہمیشہ عیسائیوں کے مقابلے میں برسر جہاد رہتی تھی اور مغلوں نے عالم اسلام کو تہ و بالا کر ڈالا تھا۔ سلیمان خان نے علاؤ الدین قیقباد کو امداد پہنچانے اور اس لڑائی میں شریک ہو کر شہادت حاصل کرنے کا بہترین موقع سمجھ کر اپنے قبیلے کو کوچ کی تیاری کا حکم دیا۔ سلیمان خان کی اس جمعیت کی صحیح تعداد تو معلوم نہیں ہو سکی، مگر سلیمان خان نے اس جمعیت کے ایک حصے جو اپنے بیٹے ارطغرل کو دے کر بطور ہراول آگے روانہ کیا تھا، اس کی تعداد 444 تھی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ارطغرل کے کردار کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے اور اہم واقعات میں جس طرح حیرت انگیز طور پر حسن اتفاق معائنہ ہوتا رہا ہے، اسی طرح اس موقع پر بھی عجیب حسن اتفاق پیش آیا۔ ادھر آرمینیا کی جانب سے یہ مجاہدین کی فوج جا رہی تھی، ادھر مغلوں کی فوج علاؤ الدین قیقباد سلجوقی کی فوج کے مقابل پہنچ گئی تھی۔ اس وقت جبکہ سلجوقی لشکر اور مغلوں کی فوج میں ہنگامہ کارزار گرم تھا اور مغل بہت جلد علاؤ الدین کے لشکر کو مغلوب کرنا چاہتے تھے، سلیمان خان کا بیٹا ارطغرل اپنے ہمراہی دستے کو لیے ہوئے نمودار ہوا۔ اس نے دیکھا کہ دو فوجیں برسر پیکار ہیں اور ایک فوج بہت جلد مغلوب ہو کر میدان کو خالی کرنے والی تھی۔ ارطغرل کو معلوم نہ تھا کہ دونوں لڑنے والے کون ہیں، لیکن اس نے یہی مناسب سمجھا کہ کمزور فریق کی مدد کرو۔ چنانچہ ارطغرل نے اپنے 444 ہمراہیوں کو لے کر کمزور فریق کی طرف سے زبردست فریق پر ٹوٹ پڑا۔ یہ حملہ اس شدت اور بے جگری کے ساتھ کیا کہ مغلوں کے پاؤں اکڑ گئے اور میدان میں اپنی بہت سی لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ علاؤ الدین قیقباد سلجوقی ذرا دیر پہلے اپنی شکست اور ہلاکت کو یقینی سمجھ رہا تھا۔ اس غیر مترقبہ امداد اور فتح کو دیکھ کر بہت مسرور ہوا اور میدان جنگ میں ارطغرل سے جو فرشتہ رحمت بن کر نمودار ہوا تھا بغل گیر ہو کر ملا۔ ارطغرل کو بھی بے حد مسرت حاصل ہوئی کہ وہ عین وقت پر پہنچا اور جس مقصد کے لیے یہ سفر اختیار کیا تھا وہ بحسن و خوبی حاصل ہو گیا۔ ابھی ارطغرل اور علاؤ الدین قیقباد اس مسرت و شادمانی کا لطف اٹھا رہے تھے کہ سلیمان خان بھی اپنی جمعیت کے ساتھ اسی میدان میں پہنچ گیا۔ علاؤ الدین سلجوقی نے سلیمان خان اور اس کے بیٹے ارطغرل کو خلعت گراں بہا عطا کیے، ارطغرل کو شہر انگورا کے قریب جاگیر عطا کی اور سلیمان خان کو اپنی فوج کا سپہ سالار بنایا۔ علاؤ الدین سلجوقی کے فہم و فراست کی داد دینی پڑتی ہے کہ اس نے ارطغرل کو جاگیر عطا کرنے کے لیے بہترین علاقے کا انتخاب کیا۔ کونیا کی سلطنت پہلے بہت وسیع تھی، اب صورت یہ پیدا ہو گئی تھی کہ ایشیائی کوچک کے شمالی و مغربی علاقے پر رومیوں نے چیرا دست ہو کر قبضہ کر لیا تھا اور وہ بتدریج اس سلجوقی سلطنت کی حدود کو محدود کرتے اور آگے بڑھتے آتے تھے۔ دوسری طرف جنوبی و مشرقی علاقے مغلوں کی دست برد نے جدا کر لیے تھے اور وہ دم بدم آگے بڑھ رہے تھے۔ اس طرح سلطنت کونیا دو پارٹوں کے درمیان پسی جا رہی تھی اور محدود ہوتے ہوتے ایک ریاست کی شکل میں تبدیل ہو گئی تھی جس کے بہت جلد فنا ہونے کی توقع تھی۔ اس بہادر گروہ اور ان بہادر سرداروں کو دیکھ کر علاؤ الدین نے سلیمان کے بیٹے کو ایسے موقع پر جاگیر دی جو رومی سلطنت کی سرحد پر واقع تھا اور باپ کو فوج کا سپہ سالار بنا کر مغرب کی جانب مغلوں کی روک تھام پر مامور کیا۔ چند روز کے بعد ارطغرل نے رومیوں کی ایک فوج کو شکست فاش دے کر اپنی جاگیر کو رومی علاقے کی طرف وسیع کیا اور اس حسن خدمت کے صلے میں علاؤ الدین سلجوقی نے بھی اپنی طرف سے اسی نواح میں اور علاقہ عطا کر کے ارطغرل کی طاقت اور علاقے کو بڑھا دیا، اور ارطغرل کے اس طرح طاقتور ہونے سے رومی سرحد کا خطرہ بالکل جاتا رہا۔ مگر چند روز کے بعد سلیمان خان دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے دریا میں غرق ہو کر راہی ملک بقا ہوا۔ ارطغرل اپنے علاقے پر برابر حکمراں اور دم بدم اپنی طاقت کو ترقی دینے میں مصروف رہا۔ چونکہ ارطغرل عیسائیوں کے ساتھ مسلسل جنگ میں مصروف رہا اور عیسائیوں کے علاقے چھین کر اپنے ملک کو وسیع کر رہا تھا، لہٰذا اس کا اس نواح میں طاقتور ہونا شاہ کونیا کے لیے بہت کچھ اطمینان کا باعث تھا اور وہ ارطغرل کی بڑھتی ہوئی طاقت کو بنظر اطمینان معائنہ کرتا تھا۔ سن 634 ہجری میں علاؤ الدین قیقباد کا انتقال ہوا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا غیاث الدین کیخسرو کونیا میں تخت-نشین ہوا۔ غیاث الدین کیخسرو کو مغلوں نے اپنی بار کی حملہ سے بہت تنگ کیا اور سن 641 ہجری میں غیاث الدین کیخسرو نے مغلوں کو خراج دینا منظور کر لیا۔ سلطنت کونیا کے اس طرح باز گزار ہونے کا ارطغرل پر کوئی اثر نہ پڑا، کیونکہ وہ ایک ایسے صوبے کا گورنر اور فرمان روا تھا جو بظاہر مغلوں کی دست برد سے محفوظ و مامون تھا۔ مغلوں کو اس کے بعد ایشیائی کوچک کی طرف زیادہ متوجہ ہونے کی فرصت بھی نہ تھی۔ سن
56 ہجری میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد کی خلافت عباسیہ کا چراغ گل کیا۔ سن 657 ہجری میں ارطغرل جاگیردار انگورا کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عثمان خان رکھا گیا۔ یہی وہ عثمان خان ہے جس کے نام سے ترکوں کے بادشاہوں کو سلاطین عثمانیہ کہا گیا۔ سن 687 ہجری میں جبکہ عثمان کی عمر 30 سال کی تھی، ارطغرل نے وفات پائی اور شاہ کونیا نے ارطغرل کا علاقہ عثمان خان کے نام مسلم رکھ کر سند حکومت بھیج دی۔ عثمان خان کی قابلیتوں سے واقف ہو کر اسی سال غیاث الدین کے خسرو بادشاہ کونیا نے عثمان خان کو اپنی فوج کا رئیس العسکر بنا کر اپنی بیٹی کی شادی عثمان خان سے کر دی۔ اب عثمان خان شہر کونیا میں رہنے لگا اور بہت جلد وہ وزیر اعظم اور مدار المہام سلطنت کے مرتبے کو پہنچ گیا، حتیٰ کہ جمعے کے دن کونیا کی جامع مسجد میں عثمان خان ہی غیاث الدین کے خسرو کی جگہ پر خطاب بھی سنانے لگا۔ سن 699 ہجری میں غیاث الدین کے خسرو مغلوں کے ایک ہنگامے میں مقتول ہوا۔ اس کے کوئی بیٹا نہ تھا، صرف ایک لڑکی تھی جو عثمان خان کے عقد میں تھی، لہٰذا اراکین سلطنت نے عثمان خان کو تخت سلطنت پر بٹھا دیا۔ یوں اسرائیل بن سلجوق کی اولاد نے جو سلطنت سن 470 ہجری میں قائم کی تھی وہ سن 699 ہجری میں ختم ہو کر اس کی جگہ سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی۔ اسرائیل بن سلجوقی وہی شخص تھا جس کو سلطان محمود غزنوی کے حکم سے ہندوستان کے قلعے قلنجر میں قید رہنا پڑا تھا۔ دوستو، یہ تھی تاریخ اسلام میں ارطغرل کے کردار کا مختصر سا تذکرہ۔ اسی مختصر سے تذکرے کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، جس میں ایک اعتراض یہ ہے کہ ارطغرل کی زندگی پر ٹی وی ڈرامہ کیوں؟ امریکن یونیورسٹی آف بیروت کے ماہر بشریات جوش کارنی نے میڈل ایسٹرن ریویو میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں سوال اٹھایا کہ ترک حکومت نے کئی مشہور کرداروں کو چھوڑ کر آخر ارطغرل کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ جوش کارنی کہتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ میں سلطان سلیمان اور عبد الحمید دوم کی شہرت ارطغرل سے زیادہ ہے، لیکن ارطغرل پر ٹی وی سیریل بننا بغیر وجہ نہیں۔ ترکی ٹی وی چینل TRT کی دنیا بھر میں انتہائی کامیاب سیریز دی ریلیز ارطغرل ان کے قائی قبیلے کی اناطولیہ میں مختلف دشمنوں سے لڑتے ہوئے پیش رفت پر مبنی ہے۔ نتیجتاً جبکہ تاریخی کردار ارطغرل کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، TRT کا کردار ترکی میں اور ترکی سے باہر مقبول ہے اور لوگ اس سے پیار کرتے ہیں۔ سن 2018 میں لکھے گئے اس مضمون میں کارنی کہتے ہیں کہ اس سیریز کے کئی پہلو ترکی میں ہونے والے آئینی ریفرینڈم کے اشتہاروں میں واضح تھے، جس سے کوئی شک نہیں رہتا کہ تاریخ اور پاپولر کلچر کو سیاسی فائدے کے لیے اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ کارنی کہتے ہیں کہ ایک ایسے کردار کے بارے میں ٹی وی سیریل بنائیں جس سے لوگ نہیں جانتے، آسانی یہ ہے کہ اس کو کسی بھی رنگ میں پیش کیا جا سکتا ہے، جبکہ مقبول شخصیات کی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں لوگ آگاہ ہوتے ہیں۔ کارنی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے سلطان سلیمان کے بارے میں سیریز اسی لیے اس طرح کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ ارطغرل کے بارے میں سیریز بنانا ایسے ہی تھا جیسے خالی سلیٹ پر مرضی کے رنگ بھرنا۔ تو دوستو، یہ تھی ارطغرل ڈرامہ سیریل کے کردار پر چند باتیں، یقیناً آپ کو بہت اچھی لگی ہوں گی۔ جو پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کرے گا۔